العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. فإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول زفر لأنه سلم المهر له بالإبراء فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول. وجه الاستحسان أنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو براءة ذمته عن نصف المهر ولا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود. اوپر مسئلہ بیان کیا تھا، شادی ہوئی، 1000 مہر ٹھہرا، شوہر نے بیوی کو 1000 دے دیا، بیوی نے 1000 پر قبضہ کر لیا، پھر وہ مہر بیوی نے شوہر کو ہدیہ کر دیا. یہ سب دخول سے پہلے واقعہ ہوا. پھر شوہر نے بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے دیا تو مسئلہ آیا تھا کہ آدھا مہر شوہر بیوی سے واپس لے گا، اس لیے کہ دراہم و دنانیر متعین نہیں ہوتے. آگے مسئلہ ہے، وہاں تھا مسئلہ کہ بیوی نے قبضہ کر لیا 1000 پر. یہاں مسئلہ ہے کہ بیوی نے 1000 پر قبضہ نہیں کیا. فَإِن لَمْ تَقْبِضْ، عبارت دیکھیے، اگر قبضہ نہیں کیا 1000 پر، یہاں تک کہ بیوی نے شوہر کو مہر ہبہ کر دیا، ثم طلقها قبل الدخول، پھر دخول سے پہلے بیوی کو شوہر نے طلاق دے دیا، لم يرجع واحد منهما علی صاحبہ بشیء، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے کسی ساتھی سے کچھ بھی واپس نہیں مانگے گا. مہر پر قبضہ نہیں کیا بیوی نے اور شوہر کو ہدیہ کر دیا. ادھر شوہر نے دخول سے پہلے طلاق دیا، اب شوہر بیوی سے کچھ نہیں لے گا اور بیوی شوہر سے کچھ مطالبہ نہیں کر سکتی. قیاس میں یہ ہے یرجع علیہا بنصف الصداق، کہ رجوع کرے گا بیوی سے آدھا مہر، اور یہی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس لیے کہ شوہر کو مہر سپرد کر دیا گیا ہے بالابراء، بری کر کے، بیوی نے اپنی طرف سے بری کر دیا ہے. فلا تبرأ، پس بیوی بری نہیں ہوگی، عما یستحقہ، اس سے جس کا شوہر مستحق ہوتا ہے طلاق قبل الدخول سے. تھوڑا سا غور سے سنیے، صرف اتنا غور کرنے کا ہے کہ بیوی نے مہر پر قبضہ نہیں کیا اور شوہر کو مہر ہبہ کر دیا، تو یہ کہا جائے گا کہ بیوی نے شوہر کو مہر سے بری کر دیا ہے. اپنی طرف سے جو پیسہ تھا، شوہر کا پاس جو مہر کا پیسہ تھا وہ الگ، اور بیوی کے پاس جو مہر کا پیسہ حق بنتا تھا اس کو الگ مانا جائے گا. بیوی نے شوہر کو مہر معاف کر دیا، ہدیہ کر دیا، بری کر دیا، تو گویا کہ وہ نہیں ہے جو شوہر کے پاس تھا بلکہ دوسرا ہے. جب یہ دوسرا ہے تو اب مہر بری کر دیا ہے، اب جب طلاق دیا ہے تو طلاق قبل الدخول کی وجہ سے گویا کہ بیوی کے اوپر 1000 ہے، طلاق قبل الدخول کی وجہ سے
یہ آدھے کا مستحق ہوگی، یعنی 500 تو اس کے پاس ہی رہیں گے، لیکن بیوی کو شوہر کے حوالے کرنا پڑے گا 500 روپیہ۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ ذہن بنائیے، ذہن میں یہ رکھیے کہ بیوی نے جو بری کیا ہے وہ الگ ہے اور شوہر کے ذمے جو تھا وہ الگ ہے۔ شوہر کو جو ہدیہ ملا ہے یہ بیوی کی طرف سے ہدیہ، اور مہر جو اس کو لیا تھا، اب سوال یہ قبضہ نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ شوہر کے ذمے تھا، شوہر کے ذمے تھا، جب شوہر کے ذمے تھا اس لیے تو بیوی شوہر کو 500 روپیہ حوالے کرے گی۔ لیکن خلاف قیاس جو فتویٰ دیا گیا ہے اور جو متن میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے، انہ وصل الیہ عین ما یستحقہ بالطلاق، کہ عینہ پہنچ گیا شوہر کو، عین ما وہی متعین چیز جس کا وہ مستحق ہوتا تھا، کیسے پہنچا؟ بالطلاق قبل الدخول، طلاق قبل الدخول کی وجہ سے، وہو براءۃ ذمتہ، اور وہی اس کے ذمے کا بری ہو جانا ہے آدھے مہر سے۔ خلاف قیاس یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ کوئی کسی سے مطالبہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ شوہر کو طلاق قبل الدخول کی وجہ سے آدھا مہر ملنا چاہیے تھا، یہاں آدھا کے بجائے پورا مہر مل گیا ہے، اس کے ذمے سے کچھ، اس کے ذمے میں کچھ باقی ہی نہیں رہا، اس کو کچھ دینا ہی نہیں پڑا ہے، تو جب کچھ دینا نہیں پڑا تو لینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ولا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود، اور پرواہ نہیں کی جاتی ہے سبب کے اختلاف کی مقصود کے حاصل ہونے کے وقت۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو شوہر بری ہوا ہے وہ عورت کے بری ہونے سے بری ہوا ہے، خود طلاق قبل الدخول کی وجہ سے بری نہیں ہوا ہے۔ اس کا جواب ہی دے رہے ہیں، پہلے عبارت آپ دیکھ لیجئے غور سے، اور پرواہ نہیں کی جاتی ہے سبب کے اختلاف کی مقصود کے حاصل ہونے کے وقت۔ درہم جو عورت کے بری کرنے سے بری ہوا، مرد کو ملا، عورت نے یہ کہہ کر نہیں دیا ہے کہ میں آپ کا آدھا مہر آپ کو واپس کر رہی ہوں، بلکہ اس کا درہم خود اسی کو مل چکا ہے۔ تو چاہے یہ ملا ہو، چاہے عورت کے دینے کی وجہ سے یا بری کرنے کی وجہ سے، مل تو گیا، اس لیے سبب کے مختلف ہونے کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ سبب بنا یہاں بری کرنے کا، عورت کا بری کرنا، اور اگر بری نہ کرتی بلکہ طلاق قبل الدخول ویسے ہو جاتی تو اسی صورت میں شوہر کو بیوی کے حوالے کرنا پڑتا 500 درہم۔ حاصل یہ ہے کہ سبب کے اختلاف کی وجہ سے مقصود کے حصول کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، بیوی کے بری کرنے سے ملا ہو یا اور کسی سبب سے ملا، مل تو گیا، اس لیے شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے کوئی چیز واپس نہیں لے گا۔ وَلَوْ قَبْضَتْ 500 ثُمَّ وَهَبَتِ الْأَلْفَ كُلَّهَا الْمَقْبُوضَ وَغَيْرَهُ أَوْ وَهَبَتِ الْبَاقِي ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ۔ صورت مسئلہ وہی ہے لیکن نوعیت تھوڑی بدلی ہوئی ہے۔ پہلے عبارت ترجمہ دیکھیے، وَلَوْ قَبْضَتْ 500، اور اگر قبضہ کیا 500 درہم پر، مہر تھا 1000، قبضہ کیا بیوی نے 500 درہم پر، ثم وهبت الالف كلها المقبوض وغیرہ، پھر ہدیہ کر دیا پورا 1000 جس پر قبضہ کیا تھا اور اس کے علاوہ بھی، یعنی یہ 500 جو قبضہ کیا وہ بھی کہا آپ کو ہدیہ، اور جو باقی تھا وہ بھی کہا ہدیہ۔ او وهبت الباقی، دو مسئلے ہیں، یا تو 500 قبضہ کیا تھا وہ اور جو باقی تھا پورا ہدیہ کر دیا، یا 500 لے لیا اور کہا جو باقی ہے وہ آپ کو ہدیہ، او وهبت الباقی، یا باقی کو ہدیہ کر دیا، ثم طلقها قبل الدخول بها، پھر شوہر نے بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے دیا، ان دونوں میں سے کوئی اپنے ساتھی سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا۔ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک،
وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں یرجع علیہا بنصف ما قبضت اعتبارا للبعض بالکل. امام صاحبین فرماتے ہیں واپس لے گا بیوی سے بنصف ما قبضت اس کا آدھا جو قبضہ کر لیا اعتبارا للبعض بالکل کل کے ساتھ بعض کا اعتبار کرتے ہوئے. وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَتٌّ فَيَلْحَقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ اور اس لیے کہ بعض کا کم کرنا یہ ساقط کرنا ہے پس وہ اصل عقد کے ساتھ مل جائے گا. امام صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی نے جو بھی قبضہ کیا ہے بیوی نے جو بھی مہر قبضہ کیا ہے اس پورے مہر میں سے شوہر کے حوالے کرے گی آدھا لے لے گی اور آدھا شوہر کے حوالے کر دے گی. دلیل کیا دیا ہے؟ دلیل دیا امام صاحبین نے کہ عورت نے جو قبضہ کیا ہے یعنی 500 اس کو کل پر قیاس کیا جائے گا. جیسے پیچھے مسئلہ آیا تھا اگر 1000 لے لیا ہے تو شوہر کو ہدیہ کر دیا. پیچھے مسئلہ آیا تھا کہ اگر بیوی نے 1000 مہر پر قبضہ کیا شوہر کو ہدیہ کر دیا ہے تو ایسی صورت میں شوہر آدھا لینے کا حقدار تھا کل میں. ایسے اگر بعض پر قبضہ کیا پورا ہدیہ کیا ہے یا بعض پر قبضہ کر کے بقیہ ہدیہ کر دیا ہے تو جو بیوی نے لیا ہے وہاں بھی شوہر آدھے کا حقدار ہوگا آدھا شوہر بیوی سے لے گا. بات سمجھنا تھوڑی سی باریکی. کل بعض پر قیاس کرتے ہوئے یعنی کل مہر تھا 1000 بیوی نے قبضہ کر لیا شوہر کو دے دیا ہدیہ. اب آپ نے مسئلہ اوپر بتایا تھا کہ شوہر آدھا لے لے گا. ایسے یہاں بھی اگر آدھا قبضہ لیا ہے یا یہ کہ آدھا قبضہ کیا ہے اور ملا کر کے کل ہدیہ کر دیا تو امام صاحبین کا کہنا ہے جتنا قبضہ کیا ہے اس کا آدھا شوہر بیوی سے مطالبہ کرے گا میرا دو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی کو کہہ رہے ہیں لأن اعتبارا للبعض بالکل کل کے ساتھ بعض کا اعتبار کرتے ہیں. دوسری ایک دلیل تو یہ دی امام صاحبین نے کہ کل کو بعض پر قیاس کیا جائے گا یعنی بعض کو کل پر قیاس کیا جائے گا. کل لیا تھا تو آدھا شوہر لینے کا حقدار تھا. بعض لیا ہے تو جتنا لیا ہے اس میں سے آدھا 500 لیا ہے تو 500 کا آدھا 250 شوہر مطالبہ کرے گا. ایک دلیل. دوسری دلیل یہ کہ بعض کا ہبہ کرنا یہ کم کرنا ہے پس وہ مل جائے گا اصل عقد کے ساتھ. دلیل سمجھیے. بیوی نے 500 لیا اور باقی ہدیہ کر دیا تو امام صاحبین فرماتے ہیں وہ 500 ایسا ہے گویا کہ بیوی نے مہر ہی کم کر دیا اور اصل مہر 500 رہا اور بیوی نے وہ اصل مہر 500 پر قبضہ کر لیا. طلاق قبل الدخول ہو گئی ہے. اب شوہر آدھے کا حقدار ہوگا. جتنا بیوی نے لیا ہے اس کا آدھا دینا پڑے گا. امام صاحبین نے 2 دلیلیں دی جتنا لیا ہے اس کو واپس کرنے کی. ایک تو بعض کو کل پر قیاس کیا. دوسرے کہا کہ یہ بعض کا کم کرنا یہ ہدیہ کرنا یہ مہر میں کمی ہے. گویا کہ مہر میں کمی بقان ہو گئی ہے لہذا آدھا مل گیا آدھا بیوی شوہر کو دے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ آیا تھا کچھ بھی نہیں. ولی ابی حنیفہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ان مقصود الزوج حصل وهو سلامة نصف العقد نصف الصداق بلا عوض فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق والحق لا يلتحق بأصل العقد في النكاح الا ترى ان الزيادة فيه لا تلتحق حتى لا تنصف. عبارت دیکھیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر کا مقصود حاصل ہو گیا ہے اور وہی آدھے مہر کا صحیح سالم ہونا ہے بغیر عوض کے. پس وہ رجوع کا حقدار نہیں ہوگا طلاق کے وقت
دلیل دیا کہ بھئی شوہر کو نکاح کے بعد آدھا مہر دینا پڑتا، اور یہاں تو ایک شکل میں پورا مہر مل گیا، کچھ دینا پڑا نہیں، جو دیا تھا وہ بھی مل گیا، ایک دوسری شکل میں آدھا دیا ہے اور آدھا مل گیا، یعنی نکاح کے بعد آدھا مہر بیوی کو دینا پڑتا، لیکن ایک مسئلے میں پورا مل گیا اور ایک مسئلے میں آدھا گیا آدھا مل گیا ہے، تو آدھا مہر شوہر کو مل گیا بغیر نقصان کے، لہذا شوہر بیوی سے کچھ واپس نہیں لے گا۔ آپ نے جو کہا ہے کہ یہ حق، تو یہاں بعض کو کل پر قیاس، آدھا دینا ہی تھا چلا گیا ایک شکل میں، دوسری شکل میں آدھا جانا تھا وہ بھی نہیں گیا بلکہ پورا مل گیا، اپنے پاس ہی رہا۔ امام صاحبین نے جو دلیل دی کہ حق یہ مہر کو ساقط کرنا ہے اور جو قبضہ کیا ہے وہ اصل مہر ٹھہرے گا، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، والحق اور کم کرنا اصل عقد کے ساتھ شامل نہیں ہوگا نکاح میں، الا ترى کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ زیادتی اس میں شامل نہیں کی جاتی ہے، ان الزیادۃ فیہ لا تلتحق حتی لا تنصف، یہاں تک کہ اس کی تنصیف نہیں کی جاتی ہے۔ عبارت دیکھیں، مسئلہ سمجھیے، امام صاحب فرماتے ہیں جو حق ہے وہ مہر میں کمی نہیں کرنا ہے، وہ اصل عقد میں کمی نہیں ہو، اصل عقد جو ہے وہ اصل عقد، بات سمجھیے، عقد کے وقت جو مہر مقرر کیا گیا وہی مہر رہے گا۔ اگر طلاق قبل الدخول ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اصل عقد کے وقت جو مہر تھا اسی کا آدھا آدھا دینا پڑے گا۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، مہر مقرر ہوا ہے 10,000، بعد میں چل کر کے شوہر نے 2,000 زیادہ کر دیا، 12,000، 2,000 میری طرف سے، طلاق قبل الدخول ہو گئی، 10,000 کا آدھا ملے گا بیوی کو اور آدھا شوہر کو واپس ہو جائے گا۔ کمی ہو گئی ہے، اگر نکاح ہوا بیوی نے مہر کم کر دیا ہے اور کہا کہ 10,000 ہے آپ کے لیے بہت ہے، مولانا صاحب ہیں آپ، تو آپ 7,000 دینا، طلاق قبل الدخول ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں تنصیف 7,000 کی نہیں ہوگی بلکہ تنصیف 10,000 کی ہوگی طلاق قبل الدخول کی شکل میں۔ تو کمی یہ اصل عقد کے ساتھ شامل نہیں ہے بلکہ جو عقد کے وقت مہر متعین ہوا تھا وہی مہر ہر حال میں دینا پڑے گا۔ وَلَوْ كَانَتْ وَهَبَتْ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَقَبَضَتِ الْبَاقِي فَعِنْدَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إِلَى تَمَامِ النِّصْفِ وَعِنْدَهُمَا بِنِصْفِ الْمَقْبُوضِ۔ اسی مسئلے میں دوسرا مسئلہ ہے، پہلے عبارت دیکھیے، اور اگر ہدیہ کر دیا آدھے سے کم اور قبضہ کر لیا باقی پر، پس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیوی سے واپس لے گا آدھے کے مکمل ہونے تک، اور امام صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک بنصف المقبوض، نصف مقبوض پر، وہی اختلاف اوپر والا۔ پہلے ہے اصول سن لیجیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ نکاح کے بعد دخول سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے تو بیوی آدھے مہر کا حقدار ہوگی، اور اگر کم زیادہ ہوا ہے شوہر بیوی سے لے گی یا شوہر بیوی سے لے گا، یعنی اگر زیادہ دے دیا ہے تو آدھا تک وصول کر لے گا۔ 10,000 مہر تھا، اگر 7,000 دے دیا ہے، طلاق قبل الدخول ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں بیوی سے 2,000 واپس لے گا، اور اگر 10 کا 10 دے دیا ہے یا 12 دے دیا ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو شوہر جتنا زیادہ دیا ہے اس کا پورا لے لے گا، یعنی 10,000 مہر تھا اور 10,000 میں 5,000 تک بیوی لے گی، باقی واپس کر دے گی۔ یہی کہہ رہے ہیں اولو کانت وہبت اقل من النصف، اور اگر ہدیہ کر دیا ہے آدھے سے کم، وقبضت الباقی، باقی پر قبضہ کر لیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واپس لے گا اس سے آدھے مہر کے ہونے تک۔ امام صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، جتنا قبضہ کیا ہے اتنے کا آدھا لے گا، جو کم کر دیا یا زیادہ کر دیا وہ تو ساقط ہو جائے گا، بیوی کو جتنا ملا ہے اس ملنے میں آدھا لے گا۔ مثال کے طور پر بیوی نے قبضہ کیا ہے 8,000، تو ایسی صورت میں طلاق قبل الدخول ہو گئی ہے
تو پھر بیوی سے شوہر 4000 وصول کر لے گا اور 4000 بیوی کے ذمے باقی رہے گا. ولو كان تزوجها على عرض فقبضت او لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء. وفي القياس وهو قول زفر رجع عليها بنصف قيمته لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ما مر تقريره. ووجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه بخلاف ما إذا كان المهر دينا وبخلاف ما إذا باعت من زوجها لأنه وصل إليها ببدل. اوپر مسئلہ چل رہا تھا کہ مہر میں درہم و دنانیر رکھا یا ایسی چیز رکھا جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی. یہاں سے مسئلہ چل رہا کہ مہر میں ایسی چیز رکھا ہے جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے. عبارت دیکھیے. وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا اور اگر شادی کیا ہے بیوی سے کسی سامان کے بدلے، کسی سامان پر بیوی نے قبضہ کر لیا یا قبضہ نہیں کیا، فَوَهَبَتْ لَهُ بیوی نے شوہر کو ہدیہ کر دیا، شوہر نے بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دیا، لم يرجع علیہا بشیء شوہر بیوی سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا. قیاس کا تقاضا یہ ہے اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، رجع علیہا بنصف قیمتہ شوہر بیوی سے اس کی آدھی قیمت لے لے گا. دلیل صورت مسئلہ سمجھ میں آ رہی ہے. شوہر نے نکاح کیا، مہر میں متعین سامان رکھا، یہ گاڑی دیا موٹر سائیکل، یہ مہر ہوگا، بیوی گاڑی چلائی، یا کار دیا یا مختلف سی چیزوں کے مختلف سامان دیے، طلاق قبل الدخول ہو گئی. بیوی مہر پر قبضہ کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں شوہر بیوی سے اگر قبضہ کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں بیوی آدھا لے لے گی اور آدھا واپس کر دے گی. اگر ہدیہ کر دیا ہے یعنی قبضہ نہیں کیا، قبضہ کرے یا نہ کرے بلکہ سب کے سب ہدیہ کر دیا سامان کو، تو شوہر بیوی سے کچھ نہیں لے گا، اس لیے کہ یہاں متعین ہے. فَوَهَبَتْ لَهُ قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ نصف قیمت لے گا، اس لیے کہ واجب ہے اس میں متعینہ مہر کا آدھا لوٹانا علامہ مر تقریر، اس بنا پر جس کی تقریر گزر چکی پیچھے گزرا ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بھائی وہ سامان ہے تو متعین، لیکن یہ ہے کہ بیوی کے قبضے میں آیا یا قبضہ بیوی نے جب ہدیہ کر دیا تو گویا کہ اپنا آدھا سامان ہدیہ نہیں کیا، دوسرا بیوی نے ہدیہ کے بلکہ دوسرا سامان ہدیہ کیا ہے، تو وہاں غیر مان کر کے کہا جائے گا بیوی سے آدھا لے گا. پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے. اور خلاف قیاس تقریر یہاں یہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک ہے کہ شوہر کا حق طلاق کے وقت نصف مقبوض کا صحیح سالم رہنا تھا بیوی کی طرف سے، وقت وصل الیہ اور اس کو پہنچ گیا ہے، آدھا کا پورا پہنچ گیا ہے. اسی لیے لم یکن لها دفع شیء آخر مکانہ، اسی لیے نہیں مناسب ہوگا اس کے لیے اس کی جگہ دوسرے سامان کا دینا. قبضہ کر لیتی ہے اگر اور دوسرا سامان اگر دیتی ہے وہ ہدیہ کرتی ہے تو پھر تو شوہر لے گا اس سے. اگر وہی سامان جو گاڑی لیا تھا وہی گاڑی شوہر کو ہدیہ کر دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں شوہر بیوی سے کچھ نہیں لے گا. صرف وصول اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں اگر ویسی چیز مہر میں رکھی گئی ہے اور وہ ہدیہ کر دیا، قبضہ کرے یا قبضہ نہ کرے پھر ہدیہ کر دے تو ایسی صورت میں شوہر بیوی سے کچھ نہیں لے گا. برخلاف جبکہ مہر دین ہو، روپیہ پیسہ ہے، اگر ہدیہ کیا ہے
قبضہ کرنے کے بعد یا بغیر قبضہ کیے ہوئی، تو قبضہ کرنے کے بعد ہدیہ کیا ہے تو لے گا، اور قبضہ کر کے ہدیہ کیا ہے تو ایسی صورت پیچھے مسئلہ آ گیا ہے کتنا ہے کتنا نہیں ہے، آدھا لیا ہے اور آدھا ہدیہ کر دیا تو کچھ بھی لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ وہی سامان بیوی نے مہر میں لیا اور شوہر نے وہ سامان بیوی سے خریدا اور طلاق قبل الدخول ہو گئی ہے، تو اب ایسی صورت میں بیوی سے آدھا سامان یا اس کی قیمت واپس لے گا۔ شوہر کو وہ چیز پہنچی تو، لیکن شوہر نے پیسہ دیا ہے، اب طلاق قبل الدخول ہو گئی ہے، شوہر نے پورا سامان بیوی کے حوالے کر دیا تھا اور بیوی نے سامان بیچ دیا شوہر سے پیسے لے لیا۔ اب جب طلاق ہوئی ہے، طلاق ہونے کی شکل میں بیوی سے شوہر آدھے مہر کا مطالبہ کرے گا کہ میرا پیسہ واپس دو، لأنه وصل إليه ببدل۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.